اب دوسری بات سن لو مسلمانوں، بہت بڑی بات، آپ کو بس 5 منٹ ایک بات سنا دیتا ہوں، سن لیجیے دوستو، ہم مسلمان ہیں۔ کون ہیں؟ ذرا زور سے بولیں، اور زور سے بولیں، اور زور سے بولیں۔ اور مسلمان کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ کس کا امتی ہے مسلمان؟ رسول اللہ کا امتی ہے۔ حضور کون؟ ہماری جان۔ حضور کون؟ سارے نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین، سارے 1,24,000 پیغمبر ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف، اور ہم ان کی امت، اور ان کی امت کا یہ حال، ہم سگریٹاں پی رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، نوز باللہ شراب پی رہے ہیں، زردے کھا رہے ہیں۔ کئی لوگ ابھی بھی دیکھو، اللہ کا ذکر چل رہا، رسول کا ذکر چل رہا، غریب نواز کا ذکر چل رہا، غوث پاک کا ذکر چل رہا، یہ محفل میں بھی منہ میں ڈال لے کے بیٹھ رہا ہے، میرا بیان سن لے گا، روم کا منہ چلے ایسا چل رہا سب، یہاں اللہ کا ذکر میں بھی نہیں چھوڑ رہا، بھی نہیں، کتنا خطرناک ہوگا سوچو آپ۔ زردے کھا رہے ہیں، زردہ نہیں ہے وہ، زہر ہے، زہر۔ ڈرگز کر رہے ہیں، گانجے پھونک رہے ہیں، افیم لے رہے ہیں، وہ کیا کہ کیپسولز آ رہے ہیں وہ کھا لے رہے ہیں، ٹانک پی لے رہے ہیں، روڈوں پہ پڑے ہوئے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کون ہے مسلمانوں تم؟ حضرت سیدنا مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے روم، مسلمان کا، انسان کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟ تو کہا اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات۔ تو مولانا روم سے اس نے کہا، اے روم، اے مولانا، کیا یہ اشرف المخلوقات کا مقام بھی کبھی گھٹ سکتا ہے؟ تو مولانا روم روتے ہوئے کہنے لگے، ہاں 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 ہاں، انسان کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، یہ مرتبہ غائب بھی ہو سکتا ہے، ظاہر بھی ہو سکتا ہے، مجھے کب ہو سکتا؟ کب ہو سکتا؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں، جب وہ اللہ کی بندگی چھوڑ کے گناہوں کا بدکاری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات کی منزل سے گر جاتا ہے، بلکہ کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کس سے بدتر؟ زور سے بولو، کتوں سے بدتر ہو۔ تو وہ جب پوچھنے لگا، وہ یہودی تھا، پوچھنے لگا، اے رو، اے مولانا رو، انسان کے جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتا ہے؟ بولے ہاں ہو سکتا ہے۔ بولے وہ کیسے؟ تو مولانا روم ایک مثال دیتے، یہ نشہ کرنے والوں شرم کرو۔ مولانا روم نے ایک مثال دی۔ مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتے، دیکھو انسان رات میں نشہ کر کے شراب کھانے سے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، اور راستے میں اپنے جسم میں بغیر قابو رکھے کے روڈ پہ گر جاتا ہے، راستے میں گر جاتا ہے، اور صبح تک جب تک اس کا نشہ نہیں اترتا وہیں کتوں کی طرح پڑا ہوا رہتا ہے۔ اس کے آزو بازو میں بھی کچھ کتے رات کے اندھیرے میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اگر وہ جو کتا اس کے بازو سویا ہوا ہے اس کو ایک چھوٹا کنکر لے کے مارو، وہ کتا اٹھتا نہیں اٹھتا؟ بولو، ایک چھوٹا کنکر، اتنا کنکر لے کے مارو کتے کو، کتنی بھی گہری نیند میں ہو، اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتا۔ مولانا روم فرمائے، وہی کنکر لے کے یہ شرابی کو مارو، اٹھتا نہیں اٹھتا۔ مولانا روم بولے، اتنا بندہ لے کے مارو، اٹھتا نہیں اٹھتا۔ بولے اتنا گریڈ ڈالو، اٹھتا؟ بولے نہیں اٹھتا۔ تو مولانا روم یہودی سے پوچھا، اب بتا وہ کتا بہتر ہے یا انہیں بہتر ہے؟ بولے وہ کتا بہتر ہے جو اپنی جان بچانے واسطے اٹھ کے بھاگ رہا ہے، انہیں اٹھ بھی نہیں سک رہا۔ تو بولے ہاں، جب تک انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے، رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے، تو وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اور جب یہی انسان نشہ آور ہو جاتا ہے، شراب پینے لگتا ہے، زردے کھانے لگتا ہے، گٹکے کھانے لگتا ہے، سگریٹ پینے لگتا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے لگتا ہے، تو یہی مسلمان کتوں سے بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، یہ سگریٹ چھوڑ دو۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، سگریٹ بڑی نقصان دہ نہیں تھے، پہلے کے لوگ بھی پیتے تھے، ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کو بھی دیکھا پیتے تھے، مگر اس زمانے میں جھاڑ کے پتے توڑ کے زردے بنا کے وہ پیپروں میں بھر کے لا کے دیتے تھے، وہ کیمیکل اس کے اندر نہیں تھا، اس سے نقصان نہیں ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ آج کل جو سگریٹ بن کے آ رہی ہے، گٹکا بن کے آ رہا ہے، زردہ بن کے آ رہا ہے، اس کے اندر کیمیکل ملا ہوا ہے، کیمیکل
یہ کیمیکل جو ہے زہر ہے، زہر. اور وہ زہر آپ غور کر کے دیکھو، میں ہالینڈ گیا بیان کرنے، جرمنی گیا، بیلجیم گیا، نیوزی لینڈ گیا، فیجی گیا، نیپال گیا، دبئی گیا بیانات کے لیے، موریشیس گیا، سعودی عرب گیا. یہ مقامات پہ میں کہیں بھی مسلمانوں کو گٹکے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، زردے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. انگریزوں کو دیکھا ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم میں، ایک انگریز میں کو گٹکا کھاتے ہوئے، زردہ کھاتے ہوئے نہیں ملا، ایک انگریز نہیں ملا میرے پاس. وہی اپنے مسلمانوں کو آگے دیکھو، آپ انڈیا میں گٹکے ہونا، زردے ہونا، ہما کو تباہ کرنے کی منظم سازش رچی گئی. یہ جو گراؤنڈ دکھ رہا ہے مدینہ مسجد کا، یہ گٹکا کھانے والے، زردے کھانے والے بچے کو ایک کتا پیچھے چھوڑنا، جرمن شیپرڈ، اس کے پیچھے چھوڑ کے اس کو بھگانا، 3 راؤنڈ اگر یہ گراؤنڈ کے مار لیا، یہاں پہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا ہو. اس کے پورے آرگنز اندر پورے ختم ہو گئے، پورے ڈھیلے پڑ گئے، پھیپڑے خراب ہو گئے، اس کی دلی خراب ہو گئی، کلیجی خراب ہو گئی، گردے خراب ہو گئے، ہارٹ اس کا کمزور ہو گیا، لیور اس کا کمزور ہو گیا، اس کا برین کمزور ہو گیا، اس کی کڈنی کمزور ہو گئی، کیونکہ اب کیمیکل ڈالتے رہتے، جسم پورا کمزور. اب کئی بچوں کو دیکھو، آپ فیس بک پہ ویڈیو آ رہے، شادی میں ناچ رہا مر رہا، کئی بچے سے گاڑی پہ جا رہا، پیچھے سے آٹو والا لا کے ٹنگ کر کے دیا، ساری گاڑی میں گرا، مر رہا. ارے کیسا مر گیا؟ پہلے لوگ فرسٹ فلور سے گرے کبھی اٹھ کے پڑ جاتے تھے، ہڈی بھی دھکا نہیں لگتا تھا. آپ خالی سائیکل پہ سے گر کے پڑ جا رہے، اسکوٹر پہ سے گرا پڑ جا رہا. کیوں ایسا ہو رہا؟ اندر ہمارے آرگنز پورے کمزور، یہ کیمیکل کھانے سے، یہ گٹکے کھانے سے، یہ سگریٹیں کھانے سے، یہ نشہ. وہ کیپسول جو ہے، یہ تو 10 ڈبی سگریٹ پیے تو باڈی کو جتنا نقصان ہوتا، ایک وہ نشے کا کیپسول کھانے سے اتنا نقصان ہوتا باڈی. حقہ چل رہا آج کل، حقہ اورنج فلیور کے پٹھا رکھ رہا، بیٹھ رہا خود رہا. یہاں ورثہ میں نہیں ہے، شریف لوگ ہیں، اچھا یہاں بھی ہے. کہے گا فلیور ہے. ڈاکٹرز کی ریسرچ آئی ہوئی ہے، انگلینڈ کے ڈاکٹرز ریسرچ کر کے بتائے 1 گھنٹہ حقہ پینا 400 ڈبی سگریٹ پینے کے برابر کا باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ حقہ پیے تو 400 ڈبی سگریٹ پینے کے برابر ہے. وہ اتنا بڑا نقصان پہنچتا باڈی کو. پہلے ہم لوگ نہ بادام کھاتے، نہ اخروٹ کھاتے، نہ کاجو کھاتے، نہ پستہ کھاتے، نہ ہم لوگ کھجور کھاتے، نہ ہم لوگ انجیر کھاتے. ہمارے اندر باڈی میں قوت ہی نہیں ہے. دودھ ہی نہیں پیتے ہم لوگ. دودھ پینے کے دور میں بھی ہمارے اماں سے ریسٹ ہے. ہم لوگ ہماری باڈیاں پہلے پوکھر ہے. ہم لوگ اڈلی ڈوسے کیا ہم لوگ، پھر اس کے اوپر یہ خطرناک کیمیکل ڈال کے 70 میں جانے والا 45 میں چلا، 80 میں جانے والا 50 میں چلے آ رہا، ختم ہو گیا. اللہ کیا ہوا گیا؟ ارے کل رات میں جاؤ. اللہ کئی لوگوں کی زبانیں کٹ کر دیے، کئی کو کٹ کرے صاحب زبان پہ کینسر ہو گیا، کئی کو ہوا کینسر دوسرا کھانے سے. میں چھتیس گڑھ میں ایک مقام ہے، کیونکہ یہ بات صرف آپ کو میں ہوش دینے کے لیے بول رہا ہوں، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. کسی کے بارے میں بولنا اچھی بات نہیں. چھتیس گڑھ میں ایک مقام ہے جہاں میں بیان کے لیے جاتا ہوں، تو وہاں پر ایک نعت خواں تھے. وہ بیچارے جو ہے لڑکے جھگڑ کے میرے اسٹیج پہ نعت پڑھتے تھے، لڑکے جھگڑ کے. بولے نقشبندی صاحب آئے، میں سنا گا ہی سنوں گا. تو میں خود بولتا تھا ایمان کو دعوت دیو نا، بہت بہترین نعت پڑھتے ہیں، ان کو بلاؤ ہوتا تھا. مگر گزشتہ 1.5 مہینہ پہلے میں گیا وہ مقام پہ بیان کرنے کے لیے، تو وہ بیچارہ نعت خواں میں دکھ رہا ہی نہیں. تو میں کمیٹی والوں کو بلا بلا کہا ہے وہ ہمارا پٹھا نعت سنانے والا. ارے حضرت آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم، انتخاب آواز کرو. ایسی بیٹھا کرسی پہ ہوا گھبراہٹ شروع ہو گیا. ارے مولانا 30-35 سال کا نوجوان، اس کا انتخاب کیسا ہوا؟ ہارٹ اٹیک آیا، ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی مدد کر کے؟ نہیں حضرت، اس کو ایک پھنسی آئی تھی زبان پہ، علاج کرے وہ زبان پہ سوکھ گئی یا ہونٹ پہ شروع ہوئی، پھر یا علاج کرے یہاں سوکھ گئی یا گردن میں شروع ہوئی.
गर्दन में इलाज करे वो रीढ़ की हड्डियों में उसका असरात उधर उधर गए। क्या था वो? बोले कैंसर था। कहीं को हुआ इतना 35 साल का नौजवान कैंसर क्यों हुआ? तो जवाब मेरा मौलाना वो खुद गुटके खाता था ना था मगर गुटके खाता था, जर्दे खाता था, कैंसर हो। 35 साल में दुनिया से चलेगा साहब। इतना गोरा हसीन जमील बेहतरीन दाढ़ी टोपी इमामा बांधने वाला नौजवान दुनिया से चलेगा, सिर्फ ये मनहूस गुटके खा के चला गया। जाते जाते क्या करा? 2 हसीन प्यारे नूरानी बच्चियां छोड़ के गया। 2 बच्चियां छोड़ गया, अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों को छोड़ के चलेगा दुनिया। 28 साल की बीवी छोड़ के चलेगा दुनिया के अंदर। बाप अपने बेटे का जवान बेटे का जनाजा अपने कंधे पे उठाया। मां सदमे से निडाल है, अब तक समझ नहीं सकी, सिर्फ ये नशे की वजह से। अब क्या मजा है साहब नशे में? वो कुछ तो भी चलो अच्छा मजा आ रहा। मैं अभी आते आते हमारे भाई जो है बेचारे गाजर का हलवा खिलाया, खाया, मजा आया। ये सिगरेट में गुटके में कुछ भी मजा आ रहा तो बोलो मैं भी खाता हूं। एक नौजवान क्या करा, मुझे आया हाथ चूमा, पूरी गुटके की खलीज में छींटे लगा दिया, सड़ी बदबू को। मैं बोला हाथ धुला रहे। मैं सोचा साहब मैं खाली हाथ दिया तो ये हाल हो रहा। छोड़ दो मेरे भाई गुटके, खलीज चीज है मेरे भाई, तुम्हारी मौत है मौत। क्यों तुम अपने छोटे बच्चों को यतीम बनाना चाहते हो? मैं 32 साल के नौजवान का जनाजा पढ़ाया हूं मेरे मस्जिद में। 32 साल का नौजवान, 32 साल का नौजवान मेरे भाई। अभी दुनिया देखा नहीं, उन्हें दुनिया छोड़ के चलेगा, खाली मनहूस गुटके खा के जर्दे खा के। और आप जो बुरा नहीं मानते, बोले जो बात बोलूं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खलीज जर्दे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में होता। पूरे हिंदुस्तान में सबसे खलीज वो जो पैकेट में डालता रहता, डाल के रगड़ के बना के देता, चुन्ना डालता। वो चुनने को आप अगर समझना चाह रहे हैं तो क्या करो, वो जो व्हाइट चुनने में जो खा रहे ना जर्दा, वो व्हाइट चुन्ना गोश्त को लगा के सालन में डालो, नहीं गलने वाला गोश्त गल जाता हो। वो चुन्ना इतना खतरनाक है, वो चुन्ना तुम जर्दे में डाल के डालना मुंह में, आधे घंटे तक चूस रहा ललीपॉप को, जवानी चल जा रही। कई लोगों की शादियां हो जा रही, बेटे औलाद पैदाइश नहीं हो रही, इलाज करा रहे। अरे हवाले पहले गुटखा छोड़, ये गुटके खाने से औलाद भी नहीं होती, और औलाद हुई भी तो कैसी हो रही मालूम है? इतना पैदा हो रहता, दादी परेशान, कहाँ है बोलते दिख रहे इसमें, मुंडी इतनी पैरा इतने हाथ इतने। कहीं को ऐसा हुआ डॉक्टर साहब? बोले जैसा प्रोडक्शन आओ मेरे भाई, आप हंसो नहीं, ये खून के आंसू रोने का अवस्था, ये बीच में मैट इस बात तरह के रोए आवल के क्यों खा रहे मेरे भाई? ये गुटके छोड़ दो, छोड़ देंगे इंशाअल्लाह, छोड़ देंगे। बस अब आखिरी बात 5 मिनट में सुन लो, बस बोलो। मैं पहले गुटखा छोड़ते बोले तो बोलता ना, तो मैं बोलता क्या कई को करना चाह रहे हैं आप? क्यों आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं? क्यों आप वक्त से पहले जनाजा देखना चाह रहे हैं? छोड़ो मेरे भाई सब। आज ट्रेन में आते आते क्योंकि हम लोग 3 लोग आए थे, बोला मियाँ फ्लाइट टिकट बहुत महंगी पड़ जाएंगे, ट्रेन से चल जाएंगे। हम लोग ट्रेन से आए तो आज एक बच्चा है, इशारे से सलाम करा, वालेकुम सलाम, हाथ मिला, खैरियत पूछा, मुझे ऐसा यूं था ना, यूं ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्लाह इसकी माता का दिलदार मारूं, इन्हें कैसे मिला? यानी कि उन्हें बात सीधा नहीं कर सक रहा, नहीं वो मुंबई का गुटका गिर जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रही है कौम, क्या हो रहा है ये उम्मत का, किधर जा रही है बेवकूफ नालायक बच्चे हमारे? ये जवानी तुम लोग जिम को जाना, दूध पीना, अखरोटा खाना, बादाम खाना, तुम लोग झाड़ा चढ़ना,
تم لوگ فوج میں بھرتی ہونا، تم لوگ اپنے محلے کے دنگلوں کو سنبھالنا، تم آپ کو دیکھے تو لوگ بولنا شیر آ گیا بولنا یہ ایسے رہتے میاں بھیا ہوگا الحمدللہ ایسا ہے. میرے کو لوگ پوچھے مولانا آپ اتنا کہیں چیخا مارتے تقریب میں پوچھے والا تیرے ساتھ گھٹ کے دیکھا تھا بولا اس لیے چیخا مارا تو مار چیخ 3 چیخ مارا تو مر جاتا تو مست رہنا جی میاں بھائی بولے گھوم رہے نا الحمدللہ. سینہ ٹھوک کے بننا رسول اللہ کا امتی ہوں، سینہ ٹھوک کے بننا غوث پاک کا غلام ہوں، مولا کائنات حیدر کرار فاتح خیبر، وہ دروازے جس کو 40 پہلوان کھولتے اور بند کرتے تھے مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیے. ہم ان کے ماننے والے، ہمارا یہ حال ہے ہمارا یہ حال ہے. گاڑی کو اسٹارٹ مارنا تو مجھے مارنا ایسا لٹک جانا، اپنی بلیٹ کو نہیں سنبھال سک رہا ہو جانا، یہ حال ہے ہمارا. میاں مست رہنا جی، ایکسرسائز کرو، جم کرو، ورزش کرو، مست رہو. نہیں کریں گے انشاءاللہ. بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں، آپس میں متحد رہو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو. کسی میں عیب مت ڈھونڈو، ان میں کیا عیب ہے، ان میں کیا عیب ہے. ایسا اگر تم عیب ڈھونڈنا شروع کریں گے اللہ کی قسم اب اس دور میں تمہارے کو پوری دنیا کے اندر ایک آدمی بھی نہیں ملتا جس کے اندر عیب نہیں ہے. ہر آدمی میں عیب ہے، ہر آدمی میں عیب ہے، خطا ہے، لغزش ہے، ہر آدمی میں برائی ہے، ہر آدمی میں جو ہے کچھ نہ کچھ خرابی ہے، کچھ نہ کچھ خرابی ہے. اللہ کا واسطہ مسلمانوں عیب مت ڈھونڈو، کسی میں خامی مت ڈھونڈو، کسی میں برائی مت ڈھونڈو. ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک کو عزت دیو، چاہے انہیں گنہگار ہوں گا، خطا کار ہوں گا، سیاہکار ہوں گا، برا ہوں گا، لچا ہوں گا، لفنگا ہوں گا، عزت کرو بس. آپ کچھ حضرت میں گنہگار ہے تو کیا حساب سے عزت کرو، بس غور کرو. تمہارے سے عمر میں بڑا ہے وہ بڑا ہونے کی وجہ سے عزت کرو، تمہارے سے عمر میں چھوٹا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے شفقت کرو. کسی کو برا کہنا، سزا دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ بندے کا کام نہیں. کسی کے عیبوں کو نکال کر اس کو سزا دینا یہ اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے. سزا دینے آپ پیدا نہیں ہوئے، ججمنٹ کرنے آپ پیدا نہیں ہوئے، فیصلے کرنے آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ صرف محبت کرنے کے لیے پیدا ہوئے. محبت کرو میرے بھائی، علماء سے محبت کرو، مشائخین سے محبت کرو، دوستوں سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، خاندان قبیلے والوں سے محبت کرو. ارے کائنات کے ہر انسان سے محبت کرو. ہمارے نبی نے تو جانوروں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے نبی نے تو غیروں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے نبی نے تو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ عزت سے رہنے کا حکم دیا ہے، ان سے بھی لڑنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی. اور آج ہم ہیں کہ میرے بھائی ہم اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کا بھی بیچارہ بلڈنگ بنا دیا، اب یہ بلڈنگ بھی مسلمان کو ہضم نہیں ہو رہی. 2 مسلمان سامنے سے گزر رہے، ایک مسلمان کیا بہترین ایلیویشن ہے بھائی، 5 منزلہ بلڈنگ زبردست بہترین ہے. دوسرا بڑا حرام کیا پیسہ گائے ہے، 1 منٹ میں مردہ نکال دیا اس کی 60 سال کی محنت کا. حرام غائب ہو گیا، ہمارا کچھ بھی نہیں. کسی کو الزامہ لگانا، کسی کے اوپر تہمتیں لگانا، کسی کی بھی بچی جا رہی انہیں چھیڑا، سائڈ نہیں دی، الزام لگا، اس کا چکر چل رہا ہے اس کے ساتھ. استغفر اللہ استغفر اللہ. کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، کسی پہ تہمت لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں یہ گناہوں سے بچو، یہ بدکاریوں سے بچو، یہ گندے کاموں سے بچو. اور ایک گزارش ہے، آپ اپنے بچوں کو عیسائی اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ہندو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، مسلمان اسکول میں پڑھا رہے ہیں، پڑھاؤ.
اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، مگر اپنی اولاد کو غیروں کا کلچر مت دو. غیروں کا کلچر بولو مت دو، غیروں کا کلچر نہیں دینا اپنی اولاد کو. پڑھاؤ مگر وہ ٹھہر کے پیشاب کرنا مت سکھاؤ. پڑھاؤ ٹھہر کے کھانا مت سکھاؤ. پڑھاؤ غیروں کے طریقے پہ چلنا مت سکھاؤ. کیا پڑھانا ہے پڑھاؤ، مگر طریقہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا سکھاؤ، طریقہ تو آمنہ کے لال کا سکھاؤ، طریقہ تو پیارے مصطفیٰ کا سکھاؤ. کیونکہ غیروں کے طریقے میں رحمت نہیں ہے، مصطفیٰ کے طریقے میں رحمت رکھیے. نبی کا کردار سکھاؤ اپنے بچوں کو. ہم خود اگر اپنے بچوں کو، اب جیسے میں یہ 25 دسمبر گیا، کرسمس تھا. بھائی کرسمس عیسائیوں کا ایک فیسٹیول ہے، عیسائیوں کی عید ہے، بہت ہم عیسائیوں کو مبارکباد دیں گے، لیکن اپنے بچوں کو عیسائی کلچر نہیں سکھائیں گے. عیسائی کلچر بولیے، زور سے بولیے. عیسائی اسکول میں آپ پڑھاؤ مگر کلچر عیسائیوں کا نہیں، کلچر تو مصطفیٰ جان رحمت کا ہی سکھاؤ. اپنا کلچر سکھاؤ، کیونکہ ہم پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، ہم پوری دنیا کے لیے محبت ہے، ہم پوری دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، ہم پوری دنیا کے لیے اخلاق والے ہیں، ہم کردار والے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج کر وہ ترانے نہیں پڑھا سکتے جس سے ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا. نہیں پڑھا سکتے. بھیجاؤ ضرور لیکن پڑھاؤ تو وہ جس کے پڑھنے سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہونے والا ہے. کریں گے انشاءاللہ. بس اب آخری بات سن لو مسلمانوں، نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، پوری تقریر کا نقطہ نگاہ لے لو کہ بس تم ایسے بن جاؤ کہ اگر تمہیں کوئی 2 کلومیٹر دور سے آتا دیکھ لے تو یہ نہ کہے فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا باپ آ رہا ہے. دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. غلام بنو بس، غلام بنو بس، غلام بنو بس. نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے دیوانے بن جاؤ، نبی کے طریقے پہ چلو. یہ شیطانی طریقے چھوڑ دو، مصطفی کردار کو اپنی زندگیوں میں داخل کر لو. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.